اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو۔ آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے پہلگام میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کے بعد سے جو ہندوستان میں ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے، جو خاص طور پہ وہاں کا میڈیا اور وہاں کے پولیٹیشنز کی وجہ سے جو ایک عوامی رد عمل ہے، اور اس عوامی رد عمل کے نتیجے میں انڈین گورنمنٹس نے کچھ ایسے ایکشن کیے ہیں جس کے نتیجے میں یہ لگ رہا ہے، یہ واضح لگ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کی محدود پیمانے پر جنگ ہو سکتی ہے، یہ جنگ پھیل سکتی ہے۔ تو بہرحال اسی منظرنامے کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور آج کی بات کرنے سے پیشتر اگر آپ نے ابھی تک گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی نیا وی لاگ آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے علاوہ گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا وی لاگ، اور آج کے وی لاگ میں ہم بیسیکلی بات کریں گے کہ حالیہ دنوں میں پہلگام میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کے بعد سے جو منظر نام بن چکا ہے، اور اس وقت تقریباً انڈیا پاکستان جو ہے وہ ایک جنگ کے دہانے پر ہیں، تو انڈیا اس حوالے سے اپنا مسل شو کر رہا ہے، وہاں ایکسرسائز ہو رہی ہے، انڈین ایئر فورس جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہی ہے، اسی طرح پاکستانی ایئر فورس بھی ایکسرسائز کر رہی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر جو ہے وہ ٹینشن بڑھ چکی ہے، اور کچھ سیکٹرز میں خاص طور پہ کشمیر کے سیکٹرز میں گولہ باری کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں، اور بلکہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید پاکستان نے فتح 1 ملٹیپل راکٹ لانچر کا بھی استعمال کیا ہے۔ تو اس سارے منظرنامے میں بہرحال سچویشن ٹینس ہے، اور اس حوالے سے اگر سچویشن کو ہم دیکھیں تو یہ اس سے پیشتر جو واقعہ 14 فروری 2019 کو پلوامہ میں ہوا تھا، کہ اور اس کے جواب میں ہندوستان نے ایک بقول ہندوستان کے جو اس پہ آج بھی قائم ہے کہ انہوں نے بالا کوٹ میں جیش محمد کے کیمپ کو نشانہ بنایا تھا، اور وہاں کو 300 دہشت گردوں کو بقول انڈیا کے نشانہ بنایا تھا، جو آج تک ثابت نہیں ہوا۔ تو اس کے جواب میں پاکستان ایئر فورس نے جموں کے راجوری سیکٹر میں جوابی کارروائی کی تھی، اور اس جوابی کارروائی میں بھی انڈیا کا دعویٰ یہ تھا کہ اس نے پاکستان کا ایک F-16 طیارہ مار گرایا، جس کا آج تک ثبوت نہیں ملا، جبکہ لیکن انڈیا کا ایک MiG-21 طیارہ گر گیا تھا، اور ابھی نندن گرفتار بھی ہو گئے تھے، جسے بعد میں پاکستان نے ہندوستان کے حوالے کر دیا تھا۔ تو اس حوالے سے اگرچہ ہم یہ لمبی بات ہوتی ہے، لیکن ہم اس بات کو کٹ شارٹ کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد یقینی طور پر ہندوستان اور پاکستان کے لیے اس سارے منظرنامے میں کچھ سبق حاصل ہوئے تھے۔ مثلا انڈیا کے حوالے سے یہ سبق ملا کہ پاکستان کے حوالے سے جو ایک تاثر تھا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور اگر انڈیا نے پاکستان کے ساتھ کسی نوعیت کی وار میں انوالو ہوا تو پاکستان جواباً نیوکلیئر آپشن استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس سے بہرحال انڈیا کو یہ تاثر ملا، یا انڈیا کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ ہوا کہ چھوٹی موٹی لڑائی جو ہے وہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ کو ایکسیڈ نہیں کرتی۔ تو بہرحال یہ سبق انڈیا کے پاس بالا کوٹ سٹرائک کے بعد ہے، اور پاکستان نے اس سٹرائک میں یہ نتیجہ لیا کہ وہ انڈیا کی کسی بھی ایسی جوابی صورتحال کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب اس سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ اب دیکھنا ہوگا کہ انڈیا پاکستان اس سارے منظرنامے میں اب کیا سچویشن بن سکتی ہے، انڈیا کیا کر سکتا ہے۔ انڈیا خیال سے اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو میڈیا تو فل فلیج وار کی بات کر رہا ہے، لیکن انڈیا کے ڈیفنس اینالسٹ جو ہیں یا سابقہ جو جرنیل ہیں وہ ایک اور منظرنامے کی بات کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک اور انڈیا کے ریٹائرڈ جنرل ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اگر انڈیا یہ ایسا سوچتا ہے کہ وہ مرید کے یا بہاولپور میں جیش محمد کے کمپاؤنڈ پہ حملہ کرتا ہے تو یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑی وار شروع ہونے کی باعث بن سکتی ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا اس میں یوں ہو سکتا ہے کہ انڈیا سوچ سمجھ کر ایک ایسے ایکشن لے جس میں وار پرووک نہ ہو۔ مثلا انہوں نے مثال دی کہ انڈیا لائن آف کنٹرول پہ پاکستان کو تھوڑا دھکیلتے ہوئے 10-15 کلومیٹر پیچھے دھکیل دے۔ تھا جی آج کا وی لاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آواز دیں، السلام علیکم۔